کی ٹیکنالوجی مل کے ہمیں ایک چیز پہ نہیں لگا سکتی، نہ کسی بچے کو یہ تعلیم دے سکتی ہے کہ دودھ خود پیو اور کہو کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے بن مانگے تمہیں وہ چیز عنایت کر دی۔ بڑی ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مخلوق میں سے بندے ہیں اللہ کے جو اللہ سے نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ بن مانگے انہیں دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک تو تمہیں مانگنی چاہیے مجھے، جو بھی چیز ضرورت ہو، ضرورت نہ بھی ہو، میری طرف آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں تیسری بات فرمائی کہ ان الذین، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، ان عبادتی، میرے بندوں میں سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم جائیں۔ اللہ نے خفقی کا اظہار بھی فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا وہ اوندے مجھ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اب ہمیں مانگنا چاہیے۔ مخلوق کا کوئی اور قانون ہے، خالق کا کوئی اور ہے۔ مخلوق تو کہتی ہے کوئی مجھ سے مانگے تو میں خفا ہو جاؤں گا۔ آپ کسی سے قرض 2 دفعہ مانگے، تیسری دفعہ وہ منہ چڑھا کے بیٹھ جائے گا، کہے گا مجھ سے روز آ کے آ جاتے ادھر۔ لیکن خالق سے ایک نہیں 100 دفعہ بھی مانگو، اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری طرف متوجہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اسی دعا کے موضوع پر ہم مانگتے تو ہیں دعائیں، لیکن کمزوریاں بہت۔ ایک دعا کا جاننا ہے اور ایک مانگنا ہے۔ جانتے تو سارے ہی ہیں کہ ہم نے رب سے مانگنا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مانگنے سے غافل ہیں، یہ غفلت ہم اپنے آپ سے دور کریں۔ جب ہم سے یہ غفلت دور ہو جائے گی تو ہم دعا مانگنے پہ آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، عام عبادات میں اور دعا میں، دعا بھی ایک عبادت ہے، اس میں فرق ہے۔ عام عبادات اگر اس میں دنیا کی آمیزش بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول نہیں فرماتا۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حکیم اگر دوسرے بندے کو پرہیز دے دے کہ آج کے دن آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ کی صحت کے لیے یہ کھانا مفید نہیں ہے، تو وہ کہے کہ چلو میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، وہ روزہ ہی رکھ لے، فرمایا اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے پرہیز ویسے بھی کھانا نہیں کھانا تھا۔ ایک بندہ مسافر جا رہا ہے کہ عامگاہ کے لیے جگہ نہیں مل رہی، وہ کہتا ہے چلو رات مسجد میں ہی گزار لیتا ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، تو فرمایا اس نے دنیا کی آمیزش اس میں لاحق کر دی، ملا دی، اسے یہ دین کا ثواب نہیں پہنچنا۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے، اگر اللہ سے کی جائے، اللہ سے یہ بھی مانگا جائے کہ مجھے حلال رزق عنایت فرما، اللہ مجھے دنیا کی یہ چیز عنایت فرما، دنیا اس میں ملا بھی دیا جائے تو رب پھر بھی کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ تو یہ دعا کی خصوصیت ہے کہ دعا میں اگر دنیا بھی شامل ہو جائے تو کوئی بھی۔ محترم سامعین، اولیاء اللہ میں سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نام ایک گرامی شخصیت ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کتنے بڑے ولی گزرے۔ اللہ کا دیدار ہوا، خواب میں اللہ سے پوچھا اللہ تیری قربت میں کیسے حاصل کروں، تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو دعا مانگنی چاہیے ہمیں، اور کسی کامل شخص کی صحبت میں بیٹھنا، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا، نیک عالم کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بھی دعا کی قبول ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ صحبت ہی ایک ایسی چیز ہے بندے کو مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بعض لوگ صحبت کو نہیں مانتے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں انڈا ہے، سب کو پتہ ہے اس میں سفیدی اور زردی ہے، اب سینکڑوں انڈے توڑے اس میں سفیدی اور زردی ہوگی، لیکن اسی انڈے کو جب مرغی کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے تو چوزا اس سے بن کر نکل آتا ہے۔
مانتے ہیں نہیں؟ اسی طرح اللہ کے نیک اولیاء، نیک علماء، نیک لوگ، متقین، جب ان کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو بندے کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا میں ایک تو ہماری غفلت ہے، دوسرے نمبر پہ ہماری دعا نہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب تدبیر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے، مثلا میں نے اسلام آباد جانا ہے، گاڑی موجود ہو، ڈرائیور بھی موجود ہو، تو میں کہتا ہوں گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، تیل کا خرچہ بھی ہے، ٹھیک ہے، رینٹ بھی ہے، میرے پاس کرایہ بھی ہے، تو کس چیز کی پریشانی؟ میں دعا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے خیریت سے پہنچا دے۔ کیوں؟ میری نظر تدبیر پہ ہوا کرتی ہے، حالانکہ تدبیر کے ہوتے ہوئے رب سے دعا مانگنا یہ اصلی کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تدبیر کو مس نہیں کیا۔ شریعت ڈسپلن کی بہت ماتحت ہے، اصول کے مطابق ہے شریعت، بے اصولی باتیں، بے ڈنگی باتیں شریعت میں موجود نہیں۔ غزوہ خندق میں صحابہ اکرام موجود ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینہ پاک میں، یا رسول اللہ آئیے میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا چھوٹا سا بکرا ذبح کیا تھا، حضور نے فرمایا سارے آ جاؤ۔ حضرت جابر بڑا پریشان کہ کھانا تو چند لوگوں کا ہے، ابھی یہ سارے لوگ آئیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب معجزہ ہے، حضور نے یہاں پہ معجزہ میں کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کو مد نظر رکھا اور اس کا لحاظ رکھا، میں یہ تعلیم دی کہ آپ لوگوں نے تدبیر کے ہوتے ہوئے بھی رب سے مانگنا ہے۔ اگر یہ تدبیر ہو اور رب پر بھروسہ کرے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اگر بغیر اسباب اور تدبیر کے رب پر بندہ بھروسہ کرے، اسے توکل نہیں کہتے، تعطل کہتے ہیں، بندہ ٹوٹ کے بیٹھ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی، فرمایا جابر جا لیکن ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا میرے آنے تک۔ حضور پہنچے، وہاں تشریف جب لے گئے، صحابہ اکرام بھی سارے تشریف لے گئے، تو وہی آنٹی سینکڑوں آدمیوں نے اس سے کھانا کھا لیا، لیکن اسی طرح بری پڑی۔ الحمدللہ یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن تدبیر کو مد نظر رکھا۔ تو ہماری ایک تو خامی یہ ہے کہ جب ہم تدبیر کو دیکھتے ہیں، یہ چیز تو میرے پاس موجود ہے، جوانی ہے موجود ہے، پیسے موجود ہے، موبائل ہے، ہم اللہ سے پھر مانگنے میں غفلت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو غافل کرنے والی ہے وہ تدبیر ہے، تدبیر کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے مانگیں۔ اور دوسری نمبر پہ ہمارے شیطانی وسوسہ کے بعض دوست احباب شکار ہوتے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں ہم نے کیا مانگنا ہے جی، ہماری دعا کہاں پہ قبول ہوتی ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، شیطان نے جب رب کی رحمت کو دیکھا، اس کو پتا تھا مانگنے کا ڈھنگ، جب اللہ نے کہا نکل جنت سے نکل اور جہنم بھیج رہے تھے، اسی وقت شیطان نے سوال کر دیا کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ کیوں مانگا تھا؟ ہمیں یہ وسوسہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں ہم تو 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری دعا، ہم تو 5 وقت کی نماز، ہم تو آرام کی کمائی کرتے ہیں، بعض عجیب باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ سب کا مشترک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے ہو، مانگو ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا۔ تو یہ بھی وسوسہ اپنے اندر سے ہٹانا چاہیے، یہ بھی ایک غفلت کی نشانی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں دعا سے روکتی ہے وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ وسوسہ ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے، ازرو حدیث، ازرو ارشاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو وہ چیز عنایت کرے گا، دے گا۔ اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی متبادل چیز کا انتظام فرمائے گا، اگر نہیں تو پھر آخرت میں ذخیرہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ اور ہم چاہتے یہی ہے کہ آخرت ہماری سنور جائے، ہمارا مقصد یہی ہے دنیا میں آنے کا،
ہماری زندگی کا امتحان کا کہ ہم اللہ کو خوش کریں اور آخر تباہ و برباد نہ ہو جائے، تو یہ ہمیں مل جائے گا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تعویذ کے لیے، ٹھیک ہے، تعویذ بھی کام کر جاتے ہیں، وظائف بھی کام کر جاتے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے رب سے تو مانگو نا، اپنی مشکل تو پیش کرو نا اللہ کے سامنے۔ دیکھو علماء جو ہیں وارث ہیں نبی کے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مشکل کے وقت تعویذیں اور جھاڑ پھونک اس پر توجہ دی؟ پھر تو بڑے بڑے دربار ان کے ہو گئے نا، انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوگا، یہی تعویذ ہی لکھتے رہے ہوں گے، حالانکہ انبیاء نے سارے کام کیے۔ آپ نمرود کے آپ کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جب آپ پڑھی تو کیسے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات انہیں دے دی۔ اسی طرح آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام پر جب مشکل آئی، جنت سے نکالا گیا، سینکڑوں سال روتے رہے، اس دنیا میں صرف اکیلے پھرتے رہے، کیا دعا فرمائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام جب قوم سے تھک بیٹھے، 950 سال تبلیغ کی، قوم بے حس تھی، غفلت میں تھی، جب بہت تھکا ہوا تھا تو اللہ سے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اب تو میں بس مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریاں، کیڑے اس کے بدن میں، بعض ضعیف روایت میں یہ بات آتی ہے لا علاج بیماری لاحی، جب آخری سٹیج پہ آئے تو اللہ سے کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم نہ کرے تو رب مجھے کون ٹھیک کرے؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا، بالکل بیماری ٹھیک ہو گئی۔ ایک نبی کی اولاد نہیں تھی 100 سال تک، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ سے کہنے لگے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے ویسے نہ چھوڑ، بیٹے ہمیں بھی دے دے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیا، لیکن میاں بیوی کا ایک کام تھا اس وقت، زوجین کا، میاں بیوی کا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، کام یہ کرتے تھے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی صاحب نے آخیا ہے کہ کام کرنا ہے، کرنا پیسے دینے، پیسے مولوی صاحب کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو وسعت دی ہے پھر آپ کیوں پیچھے ہو رہے ہیں؟ یسارعون فی الخیرات، آپ وہ کام کریں نا، معاشرے کی ضرورتیں پوری کریں، آپ کی مسجد کی ضرورتیں پوری کریں، مدرسے کی ضرورتیں پوری کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں صاحب نے مجھے کہا میں کام کروں؟ راز ہی دعا کے قبول ہونے کی یہی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ